पे क्यों नहीं खोल रहा? یہ سبق نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 2 سامنے آ گیا ہے. میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ جی ہاں. اچھا، تو آج ہم سبق نمبر 2 انشاءاللہ شروع سے پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں کچھ لوگ ذرا بعد میں شامل ہوئے ہیں، تو ان کے لیے گویا یہ ایک اچھا موقع ہو جائے گا کہ سبق نمبر 2، چونکہ سبق نمبر 1 تو ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ یوٹیوب پر ڈال دیا ہے، وہ آپ کسی وقت بھی سن سکتے ہیں. اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو دے دیا گیا ہے. جن کو نہیں ملا ان کو ہم دے دیں گے. تو سبق نمبر 2 سے آج ہم اسٹارٹ کریں گے تاکہ اس کی ریکارڈنگ بھی مکمل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 2. پہلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ اسم کے درست استعمال کے لیے چار پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس کا پہلا پہلو تھا یعنی حالت، وہ ہم نے سبق نمبر 1 میں تفصیل کے ساتھ سمجھ لی ہے کہ ہر اسم کی 3 ہی حالتیں ممکن ہیں اور ان میں کس طرح تبدیلی ہوتی ہے گروپ وائز، تو وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے مثالوں کے ساتھ بھی سمجھ لیا. تو لہذا اب ہم اس کو ریوائز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے جو دوسرا پہلو ہے یعنی اسم کی جنس، جینڈر جو ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. تو دیکھیے یہ لکھا گیا ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، مذکر اور مؤنث. اردو زبان میں بھی ایسا ہی ہے اور انگریزی میں بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو مذکر اور مؤنث اسم کی یہی 2 صورتیں ممکن ہیں. اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی جو حالتیں ہیں وہ 3 ہو سکتی ہیں، فاعلی، مفعولی یا اضافی. ٹھیک ہے، تو حالت کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، لیکن جنس کے لحاظ سے 2 ہی صورتیں ہیں، اور مذکر اور مؤنث. اچھا، اب ایک جو اہم اصول ہے وہ پیش نظر رکھیں کہ عربی زبان میں کسی اسم کی جنس معلوم کرنے کے لیے اولاً اس میں مؤنث ہونے کی علامات تلاش کی جائیں. یعنی اپروچ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس اسم کو مختلف میتھڈ سے، جو ہم آگے چل کے آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو مؤنث ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی. یعنی اس میں مؤنث ہونے کی علامات تلاش کی جائیں گی. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو بس پھر متعین ہو جائے گا کہ یہ مؤنث ہے، اور اگر وہ سارے میتھڈ لگانے کے باوجود وہ اسم جو ہے وہ مؤنث ثابت نہیں ہوتا یا اس میں کوئی مؤنث ہونے کی علامات نہیں ملتی، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مذکر. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ ہے طریقہ کسی اسم کی جنس معلوم کرنا. تو اب سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں اچھا جناب، اب آگے چلتے ہیں. تو اب گویا یہ طے ہو گیا کہ ہم پہلے مؤنث ہونے کی علامات اس میں تلاش کریں. تو دیکھیے مؤنث اسم کی شناخت کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر غور. اگر وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے، یعنی اس کے مقابلے پر کوئی مذکر یعنی نر جوڑا پایا جاتا ہے، یا وہ لفظ کسی عورت کے نام کو ظاہر تو وہ لازماً مؤنث. یہ ہے جناب پہلا طریقہ یا پہلا ٹیسٹ کہہ لیجیے آپ، جو ہم اپلائی کریں گے اسم کے اوپر. مثلا دیکھیے ام، ماں، جس کے مقابلے میں مذکر اسم موجود ہے، ابن یعنی باپ، بنتن بیٹی، اس کے مقابلے میں مذکر اسم ابن بیٹا پایا جاتا ہے. ناقتن اونٹنی، اس کے مقابلے میں مذکر اسم جمل یعنی اونٹ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اور اگر کسی عورت کا نام ہے مریم تو یہ بھی بالیقین جو ہے مؤنث شمار ہوگا. تو یہ جو پہلا میتھڈ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ حقیقی مؤنث، کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں پائی جا رہی. اب دوسرا طریقہ یہ ہے، اچھا یعنی اگر ہم جس اسم کی جنس معلوم کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر یہ پہلی والی چیز موجود نہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اب ہم دوسرا میتھڈ اپلائیں. وہ یہ ہے کہ لفظ کو دیکھیں، اگر اس میں مؤنث ہونے کی کوئی لفظی علامت موجود، یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، لفظی علامت اگر موجود ہے تو پھر وہ مؤنث شمار کیا جائے. یہ علامات جو ہیں وہ 3 ہیں، لفظی علامات 3 ہیں، اور ان میں سے ہر ایک مؤنث کے آخری حصے میں. ٹھیک ہے جناب، آواز میری صحیح آ رہی ہے سہیل بھائی؟ جی بہت حد تک صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ لفظ کے اندر کوئی لفظی علامت اگر موجود ہے تو پھر ہم اس کو مؤنث قرار دیں. اچھا، تو یہ علامات تین طرح کی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اسم کے آخری حصے میں آتی ہے. آپ یہ نوٹ کریں گے عربی زبان کے اندر یہ بڑی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں جو آخری حرف ہوتا ہے نا، اس کی شکل یا اس کی حرکت جو ہے نا وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتی ہے، اسی سے جو ہے نا صحیح تعین ہوتا ہے. تو دیکھیے اگر آخری حرف گول تا، جیسے جنتن، حیاتن، زکاتن، ٹھیک ہے نا، تو گول تا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مؤنث قرار دیں گے. البتہ چند الفاظ مستثنا ہیں، وہ بالکل انگلیوں پہ گنے جانے والے الفاظ ہیں، مثلا علامتن، خلیفتن، طلحۃ وغیرہ. تو یہ جو ہیں یہ مذکر ہیں، اپنے معنی کے اعتبار سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن عام طور سے یعنی اکثر جو ہے گول تا والے جو اسما ہوں گے وہ مؤنث شمار ہوں گے. تو ایک علامت تو جناب یہ ہو گئی لفظ. اچھا، اس میں ایک نوٹ ہے بڑے کام کا، کہ اکثر الفاظ کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مذکر لفظ کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آگے گول تا کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے. مثلا کافرون ہے، ایک کافر مرد، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے آگے گول تا اگر لگا دیں گے تو کافرتن مؤنث بن گیا، ایک کافر عورت. حسن اچھا، ٹھیک ہے، یہ مرد کے لیے مذکر ہے، آپ اس میں تا لگا دیجیے حسنتن اچھی بن جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے صغیرن ہے، صغیرتن بن جائے گا، کبیرن ہے، کبیرتن بن جائے گا. تو یہ ایک اضافی آپ کو معلومات یہاں سے فراہم ہو گئی کہ اگر تو اس میں آلریڈی گول تا لگی ہوئی ہے تو پھر تو وہ مؤنث ہے ہی، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے آگے گول تا لگا کر اس کو مؤنث بنا سکتے ہیں اگر اس کے میں مؤنث بننے کی صلاحیت ہو اس طریقے سے. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجیے گا، یہ آگے کام آئے گی چیز. دوسری لفظی علامت گول تا کے علاوہ کیا ہے؟ چھوٹی یہ کے اوپر کھڑا زبر. ٹھیک ہے جناب، چھوٹی یہ کے اوپر کھڑا زبر، جیسے حسنا سب سے حسین، صغرا سب سے چھوٹی، کبرا سب سے بڑی. تو یہ سب سپرلیٹو فارم ہیں اور چھوٹی یہ کے اوپر کھڑا زبر آتا ہے تو یہ بھی بالیقین مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو آگے چل کے کچھ اور دلچسپ باتیں بھی بتاؤں گا. خیر، اچھا اب دیکھیے اس میں بھی کچھ استثناء ہیں کہ چند الفاظ اس میں، مثلا موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ انبیاء کے نام ہیں تو یہ مؤنث نہیں ہو سکتے، تو ان کو ہم ایگزمپٹڈ تصور کریں. ٹھیک ہے، یہ مستثنا. لیکن قاعدہ یہی ہے کہ زیادہ تر وہ الفاظ جن کے آخر میں چھوٹی یہ پہ کھڑا زبر ہوگا تو وہ مؤنث. آگے چلیں. تیسری علامت، لفظی علامت، یہ ہے کہ آخر میں زبر اور اس کے بعد الف اور حمزہ کے اوپر پیش ہو، جیسے حمراء. ٹھیک ہے، آپ الف اور حمزہ پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں کہ آخر میں اگر الف اور حمزہ آ رہا ہے
اور اس پر پیش ہے. تو جیسے سرخ، زرقاء نیلی، صفراء پیلی، ٹھیک ہے، اور خضراء جو ہے وہ سبز ہو جائے گی مؤنث، ٹھیک ہے. اچھا، البتہ چند الفاظ اس میں بھی مستثنا ہیں، جیسے ماء، ہواء وغیرہ، یہ الفاظ مستثنا ہیں، باقی قاعدہ وہی ہے. تو اب تک ہم نے دو طریقے سمجھ لیے، ایک حقیقی مؤنث کے اعتبار سے اور دوسرا علامتی اعتبار سے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے اسم ایسے ہوتے ہیں جو در حقیقت نہ تو مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث، اور نہ ہی ان میں مؤنث ہونے کی کوئی لفظی علامت موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ پہلی دو کیٹیگریز میں نہیں آتے. ایسے اسما کی جنس کا تعین اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اہل زبان انہیں کس طرح بولتے ہیں، ان سے سن کر ہم جو ہے اس کا تعین کریں. مثلا سورج کو اردو میں مذکر بولا جاتا ہے، لیکن عربی کے اہل زبان شمسن یعنی سورج کو مؤنث بولتے ہیں. قرآن حکیم میں جہاں بھی آیا ہے تو مؤنث آیا ہے. تو جن اسما کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سماعی کہا جاتا ہے. سماعت سے تعلق ہے، سن کر ہم یعنی کہ طے کریں گے. تو اہل زبان اگر اس کو مؤنث بولتے ہیں تو پھر بالیقین وہ مؤنث ہوگا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں اور یہ مؤنث سماعی ہے؟ تو اس کے لیے ایک سہولت پیدا کی گئی ہے کہ اگرچہ مؤنث سماعی اسما کی فہرست خاصی طویل ہے، لیکن درج ذیل گروہ بندی سے ان میں سے کچھ اسما کو آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے. مثلا دیکھیے، تمام حروف تہجی الفابیٹس جو ہیں وہ سب کے سب عربی زبان میں مؤنث شمار ہوتے ہیں. اردو میں تو فرق ہے نا، جیسے الف با تا میں ہم دیکھتے ہیں الف کو ہم مذکر بولتے ہیں، الف بڑا لکھو، الف بڑا ہے الف چھوٹا ہے، اور با کو ہم مؤنث بولتے ہیں. اس طریقے سے ہم فرق کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں تمام حروف تہجی جو ہیں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں. یہ سہولت ہو گئی. دوسرا یہ کہ ملکوں، شہروں، قصبوں اور قبیلوں کے نام، مثلا الشام، مصر، قریشن، تو یہ سب جو ہیں مؤنث شمار ہوں گے. یہ ایک سہولت ہو گئی کہ جہاں بھی ہمیں کسی شہر، قصبے یا قبیلے کا نام ملے تو ہم اس کو مؤنث ہی ٹریٹ کریں گے. دوزخ کے تمام نام، النار، جہنم، السعیر، سقر، یہ سب جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں سب کے سب جو ہیں مؤنث شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہواؤں کے تمام نام، جیسے ریح، دبور پیچھے سے چلنے والی ہوا، اور قبول سامنے سے چلنے والی ہوا. اردو میں بھی ہمارے ہیں نا نسیم سحر اور باد سحر، اس طریقے سے عربی زبان میں بھی ہواؤں کے نام ہیں. تو جتنے بھی نام ہیں یعنی جس نوعیت کی بھی ہوا ہے، ہوا کا نام ہوگا تو وہ مؤنث شمار ہوگا. اور اسی طریقے سے جسم انسانی کے جو جفت اعضاء، دو دو جوڑے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، مثلا رجل ٹانگ، یہ لفظ را کی زیر کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا. رجل اس کے معنی ہوتے ہیں ٹانگ، اور ید ہاتھ، عین آنکھ، اذن کان. تو جفت اعضاء جو ہیں جسم انسانی میں وہ بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں. تو یہ ایک سہولت ہو گئی، تو اس کے ذریعے سے آپ مؤنث کا تعین کر سکتے ہیں. تو اب ایکسرسائز جو ہے وہ کرنے سے پہلے میرے خیال سے اس کا جو ٹری ڈائیگرام میں خلاصہ ہے سہیل بھائی وہ ذرا سامنے لائیں. یہ گڈ. اچھا دیکھیں، یہ جو ہے اس میں آپ کو سبق نمبر 1 کا بھی خلاصہ نظر آ رہا ہے اور سبق نمبر 2 کا. یہ بڑے کام کی چیز ہے. مجھے تو اس سے جو ہے نا بہت یعنی کہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ایک بیک وقت آپ کے سامنے ہے. سبق نمبر 1 کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں حالت 3 لکھی ہوئی ہے، رفع، نصب، جر، ہے نا، یعنی فاعلی، مفعولی اور اضافی. کتابن، 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 یہ گروپ 1 ہے، ٹھیک ہے. اور مساجد، مساجدہ، مساجدہ، یہ گروپ 2 ہے. اور جو اس کی حرکت اوپر لکھ دی گئی ہے کہ پہلے والے میں 2 پیش ہیں، 2 زبر ہیں، 2 زیر، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں 1 پیش، 1 زبر، 1 زبر.
اور تیسرا جو ہے غیر مبدل ہے. بس یہ خلاصہ ہو گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ 1 منٹ میں پورے سبق کا خلاصہ جو ہے نا وہ سامنے لا سکتے ہیں. ادھر آ جائیے اب سبق نمبر 2 کا خلاصہ کہ مذکر اور مؤنث بیسک ڈویژن یہ ہے جنس کے لحاظ سے. لیکن سارا فوکس ہمارا کس پر ہے؟ مؤنث پر، کہ کسی طریقے سے ہم اسم کو مؤنث ثابت کر سکیں. تو لہذا اس کے مؤنث کے نیچے آپ دیکھیں کہ تین جو ہے اس کی شاخیں ہیں: حقیقی، علامتی، سماعی. یعنی جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا نا جنس کے بارے میں، تو وہ یہ ٹری ڈائیگرام کی شکل میں سامنے آئے. حقیقی سے کیا مراد ہے؟ جاندار مادہ یا عورت کا نام. اور علامتی میں کیا ہے؟ گولتا، چھوٹی یہ پہ کھڑا دبر، الف کے بعد حمزہ. مثالیں بھی لکھ دی: جنت کبرا. ان کا نام اس والی میں سمجھ میں آئے گا، اسماء. اور سماعی کے لحاظ جی سماعی کے اندر دیکھ لیجئے تمام حروف تہجی، ملک و شہروں کے نام، دوزخ کے نام، ہواؤں کے نام جفت آتا ہے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ جنس کے تعین کے لیے ہم مؤنث ہونے کی جتنی بھی اس کے اندر علامات ہو سکتی ہیں وہ ہم تلاش کریں گے. اگر وہ مؤنث شمار ہو گیا ٹھیک، ورنہ پھر وہ مذکر شمار کیا جائے. ٹھیک ہے جناب. اب ذرا واپس ایکسرسائز پہ آ جائیے گا، واپس جہاں سے ہم نے ہاں ٹھیک ہے. یہ مشق نمبر 2. جب آپ پوری طریقے سے سمجھ گئے، جنس کے ٹری ڈائیگرام بھی آپ نے دیکھ لی اور تفصیل بھی دیکھ لی، لیسن آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ اس کو دوبارہ سن بھی سکتے ہیں. تو اب مشق اب آپ کو کرنی ہے. مندرجہ ذیل اسماء کی تینوں حالتیں لکھیں. محب الرحمان صاحب اپنا مائک پلیز بند کر لیجیے. ہاں بھائی، جو ہدایت دے رہے ہیں ہمارے سہیل بھائی، محب الرحمان جو ہے وہ اپنا ٹھیک ہے، وہ بند ہو گیا. ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم نے اس مشق میں یہ اہتمام کیا ہے یا یہ خیال کیا ہے کہ پچھلے سبق جو ہم نے پڑھا تھا نا حالتوں والا، اس کی بھی اپلیکیشن آ جائے اور مؤنث مذکر کی بھی مشق ہو جائے. تو یہ مشق جامع مشق ہے. اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ تینوں حالتیں لکھنی ہے. پہلے تو جتنے بھی اسماء نیچے دیے ہوئے ہیں ان کی آپ کو تینوں حالتیں لکھنی ہے. اچھا، اب ان میں سے جو مؤنث ہیں ان کے آگے اگر مؤنث سماعی ہے تو سین بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا جوڑا پایا جاتا ہے تو وہ بھی لکھ دیا گیا ہے. اب باقی جو بچا اس میں آپ کو خود جو ہے نا وہ مؤنث بنانا. اب دیکھیں میں اس کو بتاتا ہوں. جیسے دیکھیے اخن ہے تو اختن اس کا ساتھ مؤنث دے دیا گیا ہے. بس اب آپ کو اس کی تینوں حالتیں لکھنی ہیں: اخن، اخن، اخین. یعنی وہ جو حالتیں 3 ہم نے پڑھی تھی پہلے لیسن میں، اس کو یہاں اپلائی کرنا ہے. اختن، 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 یہ 3 حالتیں ہو جائیں گی. تو مذکر بھی ہو گیا، مؤنث بھی ہو گیا. لیکن اگلا دیکھیں آپ، فاسقن. فاسقن جو ہے اس کا کوئی مؤنث نہیں ہے، تو اب آپ کو خود بنانا پڑے گا اس میں گول تا لگا کے. پہلے تو آپ اسی کی 3 حالتیں لکھیں گے: فاسقن، فاسقن، فاسقن. جب آپ فاسقن لکھیں گے تو خیال کیجیے گا کہ ایک الف زائد آئے گا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو سولو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. تو ایک تو آپ کو اس کی تینوں حالتیں لکھنی ہے: فاسقن، فاسقان، فاسق. اور پھر اس کو مؤنث خود بنانا، فاسقتن. آخری حرف پہ زبر لگا دیں اور گول تا بڑھا دیں اس کے ساتھ. تو فاسقتن یعنی ایک بدکار عورت، یہ اس کے معنی ہو جائیں گے. فاسقتن. اور یہ حالتیں لکھ دیجیے: فاسقتن، فاسقتن، فاسقتن. جب فاسقتن آپ لکھیں گے نا تو چونکہ گولتا ہے نا تو اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا، اس کا خیال رکھیے گا. یہ ہم آپ کو پہلے لیسن میں بتا چکے ہیں. ایسے ہی قبیحون کا معاملہ ہے. قبیحون مذکر ہے، تینوں حالتیں لکھ دیجیے اور پھر گولتا لگا کے اس کو مؤنث بنا دیں اور پھر اس کی تینوں حالتیں لکھ دیں. اسی طرح دارون کا لفظ ہے، اس کے آگے سین لکھا ہوا ہے، یعنی مؤنث سماعی ہے. ٹھیک ہے، تو بس اب آپ اس کی تینوں حالت، اب اس کی مؤنث بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو آلریڈی مؤنث ہے. دارون، تو آپ دارون، دارن اور دارن اس کی تینوں حالتیں لیں.
اچھا کبیرون ہے، اس کی آپ مؤنث بنا لیجیے گا، کبیرتن، پہلے اس کی 3 حالتیں لکھیں، پھر تا لگا کے مؤنث بنائیں، اس کی بھی 3 حالتیں لکھیں. یعنی گویا خلاصہ یہ ہے کہ جس اسم کی مؤنث بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ دیوی ہے مؤنث اور نہ وہ سماعی ہے، تو اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو مؤنث بنا سکتے ہیں. جیسے کبیرن ہے نا، کبیرن جو ہے وہ نہ سماعی مؤنث ہے اور نہ اس کا کوئی جوڑا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حقیقی وہ نہیں ہے، تو اب آپ اس میں تا لگائیں گے تو یہ مؤنث بن جائے گا. اسی طرح صغیرتن، حلون ہے تو حلوتن ہو جائے گا، حلوتن، شدیدتن ہو جائے گا. سوقن، سوق کے معنی بازار، ٹھیک ہے، یہ مؤنث سماعی ہے، لہذا اس کی بس آپ کو 3 حالتیں دیں. بس یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیا. تو اب آپ جو دوسرے کالم کے اندر دیے ہوئے ہیں اسما، ان کی بھی آپ پریکٹس کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر اس کے سلوشن بھی ہم نے آپ کو ساتھ دیا ہے، اس سے آپ ٹیلی کر لیں، تو آپ خود سیلف اسسمنٹ جو ہے نا کر سکیں گے کہ آپ نے اس لیسن کو کتنا فالو کیا. ایکسرسائز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے. تو مشق نمبر 1 پیچھے دی گئی تھی اور مشق نمبر 2، اور ان دونوں کو آپ مکمل کر کے اور ٹیلی کر لیجئے. تو آج ہم نے گویا کے لیسن نمبر 2 کے اسم کی جنس کے بارے میں مکمل جو ہے معلومات حاصل کر لی ہیں، اس کو سمجھ لیا ہے، اس کی ایکسرسائز بھی سمجھ لی ہے، اور خلاصے بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں، سلوشن بھی دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں. اچھا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم ذرا اپنی اسپیڈ تھوڑی کم رکھیں گے، سلو رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بعد میں بھی شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ. یہ ریکارڈنگ والا آپشن جو ہے نا بہت عمدہ ہے. اچھا، اس ریکارڈنگ کے آپشن کے حوالے سے میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا کہ ریکارڈنگ جب میں نے سنی نا لیسن نمبر 1 کی سہیل بھائی نے بھیجی، تو مجھے ایک جگہ اس میں احساس ہوا کہ مجھ سے ایک جگہ غلطی ہو گئی ہے مثال دینے میں. تو وہ جو جنید زبیری بھائی نے سوال کیا تھا کہ کتابن جو ہے یہ حالت فاعلی میں کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو بے جان چیز ہے، یہ کوئی کام کیسے کر سکتی ہے. تو میں نے وہاں اس کو جملہ بنا کے دکھایا تھا. تو وہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا ہدانی کتاب، ہدایت دی مجھے کتاب نے. میں نے ہدایتو کا لفظ بول دیا تھا، بعد میں نے غور کیا کہ تو صحیح نہیں، ہدایتو کے معنی ہیں تو ہوں گے میں نے ہدایت دی، اس میں تو میں خود فاعل ہوں. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہدانی کتابن یا کتابن ہدانی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. عربی زبان میں تو بڑی فلیکسیبلٹی ہے، آپ مفعول کو پہلے بھی لا سکتے ہیں. خیر، تو وہ ہدانی کتابن اس طریقے سے وہ ہم نے پہلے لیسن کے اندر یہ تھوڑی سی ایک سہو ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ ریکارڈنگ کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو ہم کریکٹ کریں. تو الحمدللہ یہ دونوں لیسن مکمل ہو گئے ہیں. آپ اس کو اچھے طریقے سے ریوائز بھی کر لیں، پڑھ لیں. اس میں اگر کہیں کوئی اشکال ہے، کوئی مشکل درپیش ہے یا کوئی چیز وضاحت طلب ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ہم آج اسی پہ اکتفا کریں گے، کیونکہ سبق نمبر 3 جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ذرا تفصیل طلب بھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آج ہم اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں. اب آپ حضرات کو دعوت ہے کہ